کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت ان والدین سے بدسلوکی کرنے والے کے لیے ہلاکت و تباہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدنصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کس کی ناک خاک میں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالت بڑھاپا پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے یا انہیں راضی رکھ کر جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ والدین کی خدمت پر خدائی انعام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرأت سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہے، یعنی وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس سے جا کر حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دیں گے۔ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور رب تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ والدین سے حسن سلوک کرنے سے عمر میں برکت اور رزق میں فراوانی آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر لمبی برکت والی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ والدین سے اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال 3 بار کیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی سے مراد ان سے بدسلوکی اور انہیں اذیت دینا اور انہیں اذیت پہنچانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بار بار فرماتے رہے
حتیٰ کہ ہم دل میں کہنے لگے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والا نظر رحمت اور جنت سے محروم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی روز قیامت 3 قسم کے لوگوں کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا: والدین کا نافرمان، ان سے بدسلوکی کرنے والا، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا اور احسان جتانے والا، اور 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: والدین کا نافرمان اور انہیں اذیت پہنچانے والا۔ جس گھر میں بدکاری ہو رہی ہو اور وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا ہو، اور وہ عورت جو مردوں جیسی واضح قطع بناتی اور ان سے مشابہت کرتی ہو۔ والدین کے نافرمان کے لیے سخت وعید کا حکم۔ حضرت عمر بن مرحل جناح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و برحق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں گا، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کروں گا اور رمضان کے روزے رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر فرمایا، جس شخص کی موت اسی پر آئے گی وہ روز قیامت نبیوں، صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اس نے والدین کی نافرمانی اور ان سے بدسلوکی نہ کی ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پائے پھر ان سے نیکی نہ کرے، پھر وہ مر جائے اور جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آمین، تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے ماہ رمضان پایا پھر وہ اس حالت میں مر گیا کہ اس کی مغفرت نہیں کی گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا، تو اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ میں نے کہا آمین۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، پھر اس کی موت آ گئی، وہ جہنم میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آمین، تو میں نے کہا آمین۔ والدین کی خدمت کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی پیدل جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینا پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ گرا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو وہ نیک صالح اعمال جو تم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں، آج انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چراتا اور ان کے لیے دودھ لے کر آتا، اور شام کو جب میں واپس گھر لوٹتا سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پیش کرتا،
پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے دودھ لیا اور ان کے سر کے قریب کھڑا ہو کر ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ خود انہیں جگاؤں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، حالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بلبلا رہے تھے، لہٰذا میں اسی طرح ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سوئے رہے اور بچے بلبلاتے رہے حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، لہٰذا اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ باقی دو آدمیوں میں ایک نے اپنے مزدور کے لیے حسن سلوک کی نیکی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن اب بھی وہ باہر نہ نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی تو اس نے اپنے ایک چچا زاد سے محبت کا ذکر کیا، جس میں نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ وہ اس سے بدکاری کرنے کے عین قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہا تو اس نے بدکاری کا ارادہ ترک کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرنے کو اپنا دینی و اخلاقی فریضہ سمجھیں، ان سے ادب و احترام سے پیش آئیں، ان پر اپنا مال خرچ کریں اور ان کی رضا و خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی تلاش کریں۔